ابتدا ہے رب جلیل کے بابرکت نام سے، جو بڑا مہربان نہایت رحم والا ہے۔ تمام دیکھنے اور سننے والوں کو شاہد اسلامک پوائنٹ کی طرف سے السلام علیکم۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ در حقیقت اسرائیل کا نام ہی حضرت یعقوب کے نام پر رکھا گیا ہے۔ یہی وجہ ہے کہ ان کی قوم بنی اسرائیل کے نام سے جانی جاتی ہے۔ مسلمانوں اور اسرائیلیوں سے متعلق دو واقعات ایسے ہیں جن کا تاریخی پس منظر نہایت دلچسپ ہے۔ تابوت سکینہ اور ہیکل سلیمانی دو ایسے واقعات ہیں جن کے حقائق بہت کم لوگ ہی جانتے ہیں۔ اسرائیلی اور یہودی قوم کا شمار حضرت یعقوب کے ماننے والوں میں ہوتا ہے۔ یہودیوں نے ایک مشکل وقت گزارنے کے بعد حضرت یوشع علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ہمراہ فلسطین کی جانب تجارت کی تاکہ وہ سرزمین عرب کو فتح کر سکیں۔ واضح رہے اسرائیل کے دور حکومت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بعد 3 حکمران آئے تھے، جن میں حضرت طالوت علیہ السلام، حضرت داؤد علیہ السلام اور حضرت سلیمان علیہ السلام شامل ہیں۔ قصص الانبیاء میں درج ہے کہ حضرت داؤد علیہ السلام نے حضرت جالوت علیہ السلام کی صاحبزادی سے نکاح کیا تھا۔ یہ تابوت سکینہ کیا ہے؟ اس میں کون سی چیزیں موجود تھیں؟ تابوت سکینہ روح زمین پر نہایت مقدس چیزوں میں سے ایک ہے۔ دراصل یہ ایک صندوق کا نام ہے جس میں جلیل القدر پیغمبروں کی تبرکات اور آسمانی اشیاء رکھی گئی تھیں۔ یہ صندوق حضرت آدم علیہ السلام سے ہوتا ہوا حضرت سلیمان علیہ السلام تک پہنچا۔ اس کے حوالے سے یہ مانا جاتا ہے کہ اس صندوق میں حضرت آدم سے لے کر حضرت سلیمان علیہ السلام تک کے تبرکات محفوظ تھے۔ تاہم حضرت داؤد نے اس صندوق کی حفاظت کی اور اسے تابوت سکینہ کا نام دیا۔ کہا جاتا ہے کہ اس صندوق میں لوح قرآن اور حضرت موسیٰ کا عصا بھی موجود تھا۔ اس کے علاوہ مقدس کتاب تورات کا اصل نسخہ بھی رکھا گیا تھا، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو کوہ سینا کے مقام پر نازل ہوا تھا۔ اس کے ساتھ ساتھ وہ خاص پیالہ بھی موجود تھا جو من سلوہ لانے کے لیے استعمال کیا جاتا تھا۔ قرآن میں تابوت سکینہ کے حوالے سے سورۃ البقرہ کی آیت نمبر 248 میں کہا گیا ہے کہ اور بنی اسرائیل سے ان کے نبی نے کہا کہ طالوت کی بادشاہی کی یہ نشانی ہے کہ تمہارے پاس وہ صندوق واپس آئے گا جس میں تمہارے رب کی طرف سے اطمینان ہے، اور کچھ بچی ہوئی چیزیں ہیں ان میں سے جو موسیٰ اور ہارون کی اولاد چھوڑ گئی تھی۔ اس صندوق کو فرشتے اٹھا لائیں گے، بے شک اس میں تمہارے لیے پوری نشانی ہے اگر تم ایمان والے ہو، کیونکہ اس صندوق میں انبیاء کی وہ اشیاء موجود تھیں جو انہیں اللہ کی طرف سے تحفے میں عطا کی گئی تھیں، اسی لیے اس کو اللہ کی رضا سے یہ مقدس درجہ دیا گیا تھا۔ عوامی عقیدے کے مطابق ایسا نہیں تھا کہ اگر اس تابوت کو مقدس درجہ دیا گیا تو لوگ دیگر تابوت کو بھی پوجنا شروع کر دیں گے۔ اس تابوت کو خدا کی مرضی کے تحت خصوصی حیثیت دی گئی تھی، یہاں تک کہ اسرائیلیوں کے لیے تابوت سکینہ ان کے قبیلے کی حیثیت رکھتا تھا۔ ہیکل سلیمانی کی تعمیر اور اس کے وجود کی حیثیت۔ عام طور پر یہ تصور قائم ہے کہ جب صندوق حضرت داؤد علیہ السلام کی تحویل میں تھا تب انہوں نے یہ فیصلہ کیا کہ اس کی حفاظت کے لیے ایک محل نما مندر کی تعمیر کروائی جائے جس میں اس صندوق میں موجود انبیاء کرام کی مقدس چیزوں کو حفاظت سے رکھا جا سکے۔ تاہم طویل تعمیری دورانیہ کے باعث اس ہیکل کی تعمیر حضرت داؤد کی زندگی میں مکمل نہ ہو سکی، لہذا اسے حضرت سلیمان علیہ السلام کے دور میں مکمل کیا گیا، اور اس ہی وجہ سے اس کا نام ہیکل سلیمانی رکھا گیا۔ تابوت سکینہ ہیکل سلیمانی میں تب تک محفوظ رہا جب تک
اہل بابل نے حملہ کر کے ہیکل سلیمانی کو تباہ نہ کر دیا۔ اس واقعے کے بعد صندوق وہاں سے غائب ہو گیا۔ بعض روایات میں یہ ہے کہ اہل بابل اسے اپنے ساتھ لے گئے تھے، جبکہ ایک رائے یہ بھی ہے کہ اسے آسمان پر اٹھا لیا گیا تھا۔ تاہم اس کے کچھ عرصے بعد ہی اسرائیلیوں نے دوبارہ ہیکل سلیمانی کی تعمیر کرنے کا فیصلہ کیا، لیکن اس بار رومیوں نے اس مقدس جگہ کو نشانہ بنایا اور اس کو تباہ کر کے وہاں ایک عیسائی چرچ قائم کر دیا۔ پھر جب حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے دور خلافت میں یروشلم فتح ہوا تو آپ خود یہاں تشریف لائے۔ آپ نے رومیوں کی تعمیر کردہ عبادت گاہ سے کچھ فاصلے پر دعا فرمائی۔ یہ ٹھیک وہی جگہ ہے جہاں مسجد اقصی تعمیر کی گئی۔ اب یہودی یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ جس جگہ مسجد اقصی قائم ہے وہ ان کی ہے، اگرچہ وہ پورا خطہ مسلمانوں کے لیے مقدس سمجھا جاتا ہے۔ یہودیوں کا یہ ماننا ہے کہ ہیکل سلیمانی کو دوبارہ تعمیر کرنے کے لیے مسجد کی قربانی دینا ضروری ہے، تاہم مقدس تبرکات کی تلاش کے نام پر مسجد اقصی کی بنیادوں کو کھوکھلا کر دیا گیا ہے۔ علاوہ ازیں یہودیوں کا یہ بھی عقیدہ ہے کہ ہیکل کی ایک بچ جانے والی پسماندہ دیوار جہاں ایک دروازے پر موجود ہے، قیامت سے قبل ان کے آخری نبی اور بادشاہ کے لیے راہ ہموار کرے گا۔ یہی وجہ ہے کہ وہ اپنے لوگوں کو دروازے کے سامنے دفن کرنے کو ترجیح دیتے ہیں۔ انہیں یقین ہے کہ جب اس دروازے سے ان کا بادشاہ نکلے گا تو اس کے پیچھے تمام مردے اٹھ کھڑے ہوں گے، جبکہ اسلامی تعلیمات کے مطابق قیامت کے قریب دجال کا ظہور ہوگا۔ تمام دنیا کے یہودی اس کی بادشاہت اور نبوت کو تسلیم کریں گے۔ اللہ پاک سے دعا ہے کہ وہ ہمیں دجال کے فتنے سے محفوظ فرمائے اور ہمیں اپنے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نقش قدم پر ان کے دین پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ۔